السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جادوئی گھڑی اور وقت کا بھولا ہوا شہر۔ ایک بہت ہی پیارے اور چھوٹے سے گاؤں میں ضیاء نام کا ایک بچہ رہتا تھا۔ ضیاء ذہین تو بہت تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی برائی تھی۔ وہ ہر کام کل پر چھوڑ دیتا تھا۔ اگر امی کہتی کہ ہوم ورک کر لو تو وہ کہتا امی ابھی تو بہت وقت ہے، شام کو کر لوں گا۔ جب شام ہوتی تو وہ کہتا بس تھوڑی دیر کھیل لوں، پھر سوتے ہوئے کر لوں گا۔ اس کے کمرے کی دیوار پر ایک پرانا اور بڑا سا گھڑیال لگا ہوا تھا جو ہر گھنٹے بعد عجیب سی آواز نکالتا تھا۔ ایک رات جب ضیاء اپنا کام ادھورا چھوڑ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ گھڑیال کی سوئیاں الٹی گھومنے لگی ہیں۔ اچانک ایک تیز روشنی ہوئی اور گھڑیال کا دروازہ کھل گیا۔ ضیاء کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گھڑیال کے اندر سے ایک چھوٹا سا بونا باہر نکلا۔ اس نے سنہری رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی چھڑی تھی۔ میرا نام ٹک ٹاک ہے، بونے نے مسکرا کر کہا۔ میں وقت کے دیش سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تمہیں وقت کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جانے آیا ہوں جہاں وقت رک گیا ہے۔ ضیاء نے ڈرتے ڈرتے ٹک ٹاک کا ہاتھ تھاما اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں ایک اڑتی ہوئی گھڑی پر سوار ہو کر بادلوں کے پار ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے۔ وہ ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں سب کچھ ادھورا تھا۔ گھروں کی دیواریں آدھی بنی ہوئی تھیں، سڑکیں بیچ میں ٹوٹی ہوئی تھیں اور باغوں میں پھول آدھے کھلے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ بہت اداس تھے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک گھڑی تھی جس کی سوئیاں ہل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹک ٹاک نے بتایا، ضیاء یہ ابھی نہیں کا شہر ہے، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کام کو کل پر ٹالا۔ اب ان کا کل کبھی نہیں آتا، اس لیے یہاں سب کچھ ادھورا رہ گیا ہے۔ ضیاء نے دیکھا کہ ایک بچہ فٹ بال کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ ضیاء نے پوچھا، تم کھیل کیوں نہیں رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، میں نے سوچا تھا کہ شام کو کھیلوں گا، لیکن یہاں تو شام ہی نہیں آتی، وقت رک گیا ہے۔ ضیاء کو احساس ہوا کہ وقت ضائع کرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس نے ٹک ٹاک سے پوچھا، کیا ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ ٹک ٹاک نے کہا، ہاں، اس شہر کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ پر وقت کی عظیم گھڑی موجود ہے۔ اسے کسی ایسے شخص کے لمس کی ضرورت ہے جو سچے دل سے وقت کی قدر کرنے کا وعدہ کرے۔ اگر وہ گھڑی دوبارہ چل پڑی تو اس شہر کا وقت بھی چلنے لگے گا۔ ضیاء پہاڑ کی طرف بھاگا۔ راستے میں اسے بہت سی رکاوٹیں ملی، جیسے نیل کی دلدل اور باتوں کا جنگل، لیکن ضیاء نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کتنی بار اپنی امی کو تنگ کیا تھا اور اپنا کام وقت پر نہیں کیا تھا۔ آخر کار ضیاء پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی سنہری گھڑی سخت کھڑی تھی۔ ضیاء نے اس پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑوں گا اور اپنے وقت کے ہر لمحے کو قیمتی بناؤں گا۔ اچانک ایک زوردار ٹک کی آواز آئی، گھڑی کی سوئیاں گھومنے لگی، پورے شہر میں روشنی پھیل گئی، ادھورے گھر مکمل ہونے لگے، ٹوٹے ہوئے کھلونے جڑ گئے اور مرجھائے ہوئے پھول کھل اٹھے۔ جب ضیاء کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا۔ سورج کی پہلی کرن کمرے میں آ رہی تھی۔ دیوار پر لگے پرانے گھڑیال میں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ضیاء جلدی سے اٹھا، اپنا بستر خود ٹھیک کیا اور سب سے پہلے اپنا اسکول کا وہ کام مکمل کیا جو اس نے ادھورا چھوڑا تھا۔ امی جب اسے جگانے آئیں تو حیران رہ گئیں کہ ان کا بیٹا تیار بیٹھا ہے۔ ضیاء نے مسکرا کر اپنی کلائی پر لگی چھوٹی سی گھڑی کو دیکھا اور سوچا کہ اب وہ کبھی بھی وقت کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ شکریہ۔